جو اللہ کی رحمت سے جنت کے راستے پر چلیں گے۔ یہی وہ خوش قسمت انسان ہیں جو جنت میں اپنے محل میں ہوں گے، آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، جنت کے پھل ان کے چہرے کے قریب ہوں گے، جنت کے نوجوان ان کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ بد نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہو، دنیا میں رہ کر اپنے ہی عملوں کی وجہ سے جہنم میں جانے والا ہو۔ بد نصیب ہے وہ انسان جو دنیا میں رہ کر اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنانے والا ہو، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر اپنے من کی بات کو ماننے والا ہو۔ بد نصیب ہے وہ انسان۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ بدبخت ہیں وہ انسان جو جہنم میں جانے والے ہیں، اپنے ہی اعمال کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ بدبخت ہیں یہ لوگ، اور وہاں وہ چلائیں گے، شور مچائیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھ لیجئے ہمارا راستہ کون سا ہے۔ ہم کس طریقے پر چل رہے ہیں۔ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، غیروں کی نہیں۔ اپنی فکر کیجئے کہ ہمارا راستہ کون سا ہے، ہم نے کتنی تیاری کی ہے۔ اس خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونے کے لیے، اور ان لوگوں کو پورا اجر دیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس دن کے لیے، اس دن سے ڈرنے والے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، رب کی طرف جس دن پلٹ کر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا میں رہ کر وہ اس دن کے لیے ڈر رہے ہیں۔ خوف ہے دل کے اندر کہ رب کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے۔ ڈر ہے دل کے اندر کہ رب ہم سے سوال کرے گا اور ہم جواب دیں گے۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت، اور ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آج ہم نیکی کرنے میں سستی کرتے ہیں، وقت نہیں ہوتا۔ ان قیمتی لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے اعمال نہیں کرتے ہیں۔ صبح کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں،
اور اللہ کے رسول کے فرمان موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک وہ مصلی پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اس کو عمرے کا ثواب مل جاتا ہے. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. پورا اجر دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے بھائیوں محنت کی ضرورت ہے. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. کافر لوگ جان لیں یہ آگ ان کے چہروں کو جلا دے گی, ان کے جسموں کو جلا کر راکھ کر دے گی. ہائے ہم اس آگ سے بچنے کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں, کتنی فکر ہے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. من ورائه جہنم ویسقى من ماء صدید. جہنم سامنے ہوگی اور وہاں پیپ والا پانی دیا جائے گا. بھائیوں اس منظر کو اپنے سامنے رکھیے پھر زندگی گزاریے. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ. پینے کے لیے پیپ کا پانی دیا جائے گا. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. جسے انسان گھونٹ گھونٹ کر مشکل سے پیے گا پھر بھی اس کے گلے سے اترے گا نہیں, اور ہر طرف موت ہی نظر آئے گی لیکن مرے گا نہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ہم مزے سے زندگی گزار رہے ہیں. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. مست زندگی گزار رہے ہیں. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. ہمیں پرواہ ہی نہیں. صبح سے لے کر شام تک ایک ہی فکر ہے, مال کمانے کے لیے, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. اور جس کی سوچ یہ ہو کہ میں نے نیکی کرنی ہے, نیک اعمال جمع کرنے ہیں, دنیا تو ویسے ہی مل جائے گی. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ہر شخص اس جہنم سے گزرے گا, اس پل صراط سے گزرے گا. کوئی ایسی جان نہیں جو نہ گزرتی. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم بھی پل صراط سے گزریں گے؟ اس منظر کو سامنے رکھیں, پھر دیکھیے کیسے زندگی گزرتی ہے, پھر دیکھیے کیا بنتا ہے. پھر دل کے اندر تڑپ اور ان نمازوں میں اتنا سکون, نیکی کرنے کے لیے اتنی دل میں تمنا پیدا ہوگی کہ اس جہنم سے ہم نے بچنا ہے. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالمون. آگ ان کے چہرے کو جلا دے گی
وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، بد شکل کر دی گی. جب چہرہ ہی جل جائے گا پھر شکل کیا رہ جائے گی. الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، پھر کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیات تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے بھائیو، ہر شخص کے لیے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. اس آیت کریمہ کو اپنے اوپر فٹ کیجئے، پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی. شریعت کے کتنے مسئلے موجود ہیں. الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کتنی آیات موجود ہیں جن کو ہم پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. گھر کی چار دیواری کا مسئلہ ہو، اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہو، رشتہ داروں کا مسئلہ ہو، ہمسائے کا مسئلہ ہو، جائیداد کا مسئلہ ہو، راستے کا مسئلہ ہو، زمینوں کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جو شریعت میں موجود نہ ہو. لیکن ہم جائیداد کو تقسیم کرنے کے لیے نظر انداز کر دیتے ہیں اللہ کی ان آیات کو جن میں نص موجود ہے. اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اپنا کمائیں گے اپنا کھائیں گے، خود ہی حساب و کتاب دیں گے. یہ باپ کل یہ بیٹا باپ کا گریبان پکڑے گا رب کے سامنے. الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، ہمارے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہے، ہم جھٹلا دیتے ہیں. ہائے، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فکر تو صحابہ کو تھی، ہم تو پکے اور ٹھکے مسلمان ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ حشر کے میدان میں ان کے ساتھ ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، لیکن اللہ ان نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا. ہم نیکیاں کرنے کے بعد فخر کرتے ہیں، اور بھائیوں نیکیاں کرنے کے بعد رب سے گڑ گڑائیے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. ثوبان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تم ہی میں سے ہوں گے. پھر پوچھتے ہیں، فکر لگ جاتی ہے تو ان کا قصور کیا ہے، وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا رات کو لمبا قیام کریں گے، رات کو لمبا قیام کرتے ہوں گے، لیکن تنہائی میں رب سے نہیں ڈرتے. تنہائی میں خلوت میں جب ان کے سامنے گناہ آ جائے تو پھر وہ رب سے نہیں ڈرتے، نیکیوں کی حفاظت نہیں کرتے، اللہ کا خوف نہیں دل میں.
ہم اور ہماری اولادیں دیکھ لیجئے تنہائی میں نیٹ استعمال کرتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، لیکن جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو پھر موبائل کو دیکھتے ہیں۔ اور کوئی نہیں دیکھتا، رب تو دیکھ رہا ہے۔ اس وقت کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ تم نے رب کو ہی جواب دینا ہے۔ ایسے لوگوں کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ اب تو اللہ کے رسول فوت ہو چکے، وہ راز مجھے دے دو۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کا راز تھا، یہ میرے سینے میں ہی جائے گا، میں کسی کو نہیں دیتا۔ 30 صحابہ ایسے تھے، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ 30 صحابہ ایسے تھے جو فکر مند تھے کہیں میں منافق تو نہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے یہ خبر دی تھی کہ فلاں 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 شخص منافق ہے۔ ان میں صحابہ کو فکر تھی، 30 صحابہ ایسے تھے کہیں میں منافق تو نہیں، میرا نام تو نہیں۔ اور اس میں عمر بن خطاب بھی پریشان تھے۔ کون تھے عمر بن خطاب؟ آپ نے فرمایا کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، ہمیں فکر ہی نہیں۔ عمر بن خطاب ہوتا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے راز نہ دیا، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلا کر کہتی، عبداللہ بن عمر جب میں فوت ہو جاؤں تم نے حذیفہ بن یمان کا پیچھا کرنا ہے۔ اگر حذیفہ بن یمان میرے جنازے میں ہو تو سمجھ لینا میں مسلمان ہوں، اگر حذیفہ بن یمان میرے جنازے میں نہ ہو تو سمجھنا میں منافق ہوں۔ آئے ہم تو مشرکوں کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے مشرکوں کا جنازہ پڑھنے والوں، صحابہ تو منافق نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور کہا تھا عمر بن خطاب نے کہ اگر یہ میرے جنازے میں شامل ہوا تو سمجھ لینا میں مسلمان ہوں۔ ہم مشرکوں کا نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں خیر ہے، اس کا عمل اس کے لیے ہے، میرا عمل میرے لیے۔ مشرک کا نماز جنازہ نہیں ہوتا، جو پڑھتا ہے وہ اپنا عقیدہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کا دشمن اور ہم اس کے لیے کہیں کہ اللہم اغفر لہ ورحمہ، نہیں کہہ سکتے، منع کر دیا اللہ نے۔ جو ہی عمر بن خطاب فوت ہوتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پیچھا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں حذیفہ بن یمان موجود ہے، ڈھونڈتے ہیں ان کو اور ان کے پاس کھڑے ہو کر جنازہ پڑھتے ہیں۔ جب حذیفہ بن یمان جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں میرا باپ پکا مسلمان تھا، ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے۔ اور بھائیوں اپنی فکر کیجیے، عمل کر لینے کے بعد بھی دعا کیجیے، عمل کر لینے کے بعد بھی رب سے گر گڑائیے، اللہ یہ نیکی ہے، ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں،
ٹوٹا پھوٹا صدقہ ہے، اللہ اس نیکیوں کو قبول فرما لے۔ ان نمازوں کو پڑھنے کے بعد بھی رب سے دعائیں کیجئے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کتنے ہی نمازی ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ ان کی نمازوں کو ان کے چہرے پہ مار دیتا ہے۔ ہائے، کہیں ہم ان میں سے تو نہ ہوں۔ اس لیے نماز پڑھنے کے بعد بھی رب سے دعا کیجیے، اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ کتنی اموات ہو رہی ہیں بھائیوں، اور کوئی پتہ نہیں کون فوت ہو جائے، کون فوت ہو جائے۔ ایسے عبادت کریں، ایسے عبادت کریں کہ ہماری وہ عبادت آخری عبادت ہو۔ کل ایک عالم فوت ہوئے، تقریر کرتے ہوئے، قرآن کو پڑھتے ہوئے، رب العالمین کا نام لیتے ہوئے ہی فوت ہو گئے۔ اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں داخل فرما۔ کیسی موت تھی! آپ بھی رب سے کہیں، دعا کیجئے رب سے، اللہ ہماری موت ایسی ہو کہ ہم نیکیاں کرتے ہوئے ہماری روح نکل جائے۔ حدیث میں آتا ہے جو انسان آخری کام کر رہا ہوگا ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ مسجد کا نمازی بنیے بھائیوں، 5 وقت مسجد میں نماز ادا کیجیے، اور دیکھ لیجئے کہ ہم خوش نصیب ہیں یا بد نصیب ہیں۔ ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا اپنے من کی بات کو مان رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے جو جنت کے راہی ہیں، ان بد نصیب لوگوں سے دور فرما دے جو جہنم کے راہی ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے، متقین کا امام بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین۔